ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں آیا، میں کسی دوست نے ان کو ایک خوبصورت حسین و جمیل پرندہ گفٹ کیا، یہ پرندہ ہے بڑا خوبصورت ہے، آپ اس کو رکھیں، یہ آپ کا دل بہلائے گا۔ تھوڑے دن گزرے تو قدرت نے اس کو آواز دے دی، گویائی دے دی۔ اس نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ تو اپنے دوستوں میں کھانے کھاتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو مجھے اپنے خاندان سے الگ کیوں کیا ہوا؟ میں بھی اداس ہوتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی، حضرت کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ حضرت نے پنجرہ کھولا اور اڑ کر چلا گیا، اور جانے کے بعد پھر واپس آیا، اور واپس آ کر درخت کی شاخ کے اوپر بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں ایک پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں، میرا پیغام لوگوں کو سنا دیں۔ وہ پیغام پرندے نے کیا دیا؟ ہر چیز دنیا کے اندر دراصل میرے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے، کاش کہ کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو۔ اس نے پیغام یہ دیا کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں چند لمحے کے لیے اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شکار کروا کے کئی برس تک قید میں ڈال دیا۔ میں آپ سے پہلے آپ کی دوست کی قید میں رہا، پھر آپ کی قید میں رہا۔ فرمایا چند لمحے ذکر چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں برس ہا برس کی قید میں آ گیا۔ بندوں سے یہ کہہ دو کہ جو سال ہا سال ذکر نہیں کرتے وہ دوزخ کی قید کیسے کاٹیں گے، وہ دوزخ کی قید کیسے کاٹیں گے۔ اس لیے جب ساری کی ساری کائنات اللہ نے اپنے ذکر میں لگائی ہوئی ہے تو انسانوں سے بھی تقاضا یہ ہے، فَاذْكُرُونِي اذکر، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور عجیب بات یہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم بھی دیا، روزے کا حکم بھی دیا، حج کا حکم بھی دیا، کتنی فرائض عبادات ہیں، لیکن کسی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ حج کثرت سے کرو، آپ نماز کثرت سے پڑھو، آپ روزہ کثرت سے رکھو، آپ زکوٰۃ کثرت سے دو، آپ تلاوت کثرت سے کرو۔ فرمایا ایک ہی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، آپ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے کہ جتنی عبادات میں نے گنوائی ہیں ان سب کا اگر خلاصہ، نچوڑ، عرق اور مکھن نکالا جائے تو اس کا نام ہے ذکر الہی، اس کا نام ہے یاد الہی۔ ان ساری کی ساری عبادات کا خلاصہ اس لیے فرمایا نا اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ایسی تاثیر کہ زندگی ایک ہی جملہ بدل دے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، قرآن حکیم کی ایک آیت۔ اس آیت نے کس انسان کی زندگی بدلی؟ جس انسان کو تاریخ میں اولیاء اللہ کا سرخیل کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ ماضی کی زندگی تو گناہ کی زندگی تھی، معصیت کی زندگی تھی، نافرمانی کی زندگی تھی، شراب کباب کی زندگی تھی، اور اسی زندگی میں وہ بجانے والا آلہ ایسے بجا رہے تھے، وہ بج رہا تھا اور یہ مستی کے اندر جھوم رہے تھے۔ ایسے عالم کے اندر قرآن حکیم کی آیت، بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کی تاروں سے آواز آئی، بعض نے یہ لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں۔ جب یہ آیت کانوں میں پڑی، ترجمہ تو جانتے تھے، عربی تو جانتے تھے، اسی وقت اس آلے کو چھوڑ کے فرمایا اللہ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اب زندگی بدلی ہے، زندگی تبدیل ہو گئی۔ وہ معصیت کی زندگی ایسی بدلی کہ آج میں اور آپ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 70 سے زیادہ مرتبہ ذکر الہی کی تاکید اور تلقین کی ہے۔
لوگوں کو ذکر الہی کا حکم فرمایا۔ اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یوم الجمعہ، یہ جمعے کی نماز کی طرف سے جب آتے ہو، جب پکارا جائے جمعے کی نماز کے لیے، بھاگتے ہوئے جمعے کی نماز کی طرف، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللّٰہِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اتنی آسان عبادت، اتنی آسان عبادت کہ اس سے زیادہ آسان عبادت کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے کہ آپ دکانداری کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، ذمہ داری کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، دفتر میں فائلیں چیک کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، آتے ہوئے کر سکتے ہیں، جاتے ہوئے کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے کر سکتے ہیں، وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی آسان عبادت، اتنی آسان عبادت، اسی لیے صحابہ کے رگ و ریشے کے اندر یہ عبادت اتری ہوئی تھی۔ ہمارے رگ و ریشے کے اندر دنیا اتری ہوئی ہے۔ صحابہ اگر تجارت کرتے تھے تو اس وقت دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا، اور ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو دل و دماغ سودا تول رہے ہوتے ہیں۔ کتنا فرق، کتنا فرق۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنی دکانوں کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی تجارت کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تجارت کرتے ہوئے تھے اور دل اٹکا ہوتا تھا مسجد میں اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ دل اٹکا ہوتا تھا۔ اور یہ ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، صرف اتنی بات یہ ہے کہ سیکھ لیا جائے اور دل کو اس کا عادی بنا دیا جائے۔ جب انسان اپنے کسی بھی عضو کو کسی چیز کا عادی بناتا ہے نا، تو پھر وہ عضو انسان کے بغیر سوچے سمجھے اپنا عمل پورا کرتا رہتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال، آپ ٹائپ رائٹر لے لیں، ٹائپ رائٹر جو ٹک ٹک کرتے ہیں، لکھتے ہیں، نظر ان کی اسکرین کے اوپر ہوتی ہے، لیکن انگلیاں حروف کے اوپر ہوتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی انگلی اے والی بی پر پڑ جائے، بی والی سی پر پڑ جائے، سی والی ڈی پر پڑ جائے، وہ دیکھ رہے ہیں ادھر اور ادھر سے ٹک 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 انگلیاں چل رہی ہیں، انگلیاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ انگلیوں کو عادی بنا دیا گیا ہے۔ اس کو پتہ ہے اے والی کون سی ہے، بی والی کون سی۔ ہر انگلی اپنے اندر ایک دماغ رکھتی ہے، ایک عقل رکھتی ہے، لہٰذا وہ بالکل صحیح لکھتی جائے گی، صحیح لکھتی جائے گی۔ دوسری مثال آپ کی عام مثال ہے، ڈرائیور کو لے لیں۔ ڈرائیور دیکھ سڑک کی طرف رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا پاؤں ریس بریک، ریس بریک، ریس بریک۔ کوئی ڈرائیور آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جو ڈرائیور پہلے نیچے دیکھے ریس کدھر ہے، اور پھر دیکھے جی بریک کدھر ہے، اور پھر گاڑی کو لگاؤ، دیکھتے دیکھتے تو اٹھا کر جائے گا، ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ کوئی ڈرائیور نہیں دیکھتا، دیکھتا آگے سڑک کی طرف ہے، اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہے، لیکن پاؤں اس کا ریس بریک، کیوں؟ پاؤں کو عادی بنا دی۔ بالکل اسی طرح آگ اور میں اگر اپنے دل کو اللہ 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 کا عادی بنا دیں گے تو ہم چینی تولتے ہوں گے لیکن دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا، ہم کپڑا ناپ رہے ہوں گے، دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا، ہم دفتر میں فائل چیک کر رہے ہوں گے، دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ یہی تو تقاضا ہے کہ اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔